الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الحمدللہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دی، اور اہل بیت کا ذکر کرنا ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے میری لفظ جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی شان یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہاں ہر نبی کی اولاد بچے اور بچیاں جا رہی ہوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بچیاں جائیں گی تو اعلان نہیں ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچے جائیں گے تو اعلان نہیں ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل کی اولاد جائے گی تو اعلان نہیں ہوگا۔ جس وقت پیارے محبوب کی لفظ جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیں گی تو اعلان ہوگا کہ اے معاشر والو، اے معاشر والو سنو، اپنی گردنیں نیچی کر دو اور آنکھیں بند کر دو۔ وہ آ رہی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے میرے محبوب کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، یعنی ہر آدمی وہاں مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، اس کی نگاہ نیچی ہو جائے گی، گردن نیچی ہو جائے گی۔ اس وقت تک نہ گردن اوپر کرے گا نہ وہ نگاہ آنکھیں کھولے گا۔ جب وہ پلسرات سے گزر جائے گی بعد میں اعلان ہوگا تو وہ چلے گی، تم اپنی گردنیں بھی اونچی کر لو اور آنکھیں بھی کھولو۔ وہ اہل بیت میں سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان ہے، اور ایک دن سورج نہیں نکلا، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سورج نہیں نکل رہا، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پتہ نہیں کیوں نہیں
کر رہا، اتنی دیر میں جبرائیل آیا، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی لفظ جگر سلیم من مال مال، جس کے بارے میں کہتے تھے انت بدوا ہے میرا جگر کا دوسرا، فرمایا آپ کی بیٹی کا سر کا ایک بال باہر ہے دوپٹے میں سے، سورج نہیں نکلتا، جب تک وہ بال نہیں سکھائے گی اس وقت تک سورج نہیں نکلے گا۔ آپ نے حضرت علی المرسلہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میری بیٹی کو کہو کہ سر کا بال اتارے اور سورج نکل آئے۔ آپ نے جب یہ بات سنایا تو سورج نکلا، یعنی آپ کا ایک بال نکل آئے تو سورج بھی حیا کرتا ہے کہ میری پیارے محبوب کی بیٹی کا سر کا بال نکلا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ اے علی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو لے کر جانا، دن کو نہیں، کسی غیر مرد کی نگاہ مجھ سے نہ پڑے، اور غیر آدمی میرے جنازے میں ساتھ لے کر نہ جانا۔ تو آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ کا جنازہ رات کو لے کر، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو پاک دامن ہے۔ دنیا کے اندر پورے جہان کے اندر تین بطول ہے۔ بطول کا معنی ہوتا ہے پاک، یعنی وہ کبھی پلید بھی نہیں ہوئی، یعنی ہماری عورتیں تو ہر مہینے میں 10 دن کی نمازیں نہیں پڑھتی کیونکہ ان کو کپڑے آ جاتے ہیں، نماز بھی معاف ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی پوری زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں، پوری زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، کبھی بلا پلیت ہوئی بھی نہیں۔ اس کو یعنی پلیت نہیں کہا جاتا جو دعوت کو ملتی ہے، ملنے کے بعد نماز سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ پلیت وہ ہے کہ جس کو بچہ پیدا ہو جائے 40 دن کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، ہر مہینے میں 10 دن وہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ تو وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ کسی چیز کو اجازت ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات دامن کیا ہے؟ وہ حور ہے، نہ اس کو یہ چیز آتی ہے، نہ کبھی وہ پلیت ہوتی ہے۔ دوسری بطول وہ ہے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے، وہ بھی کبھی یہ حالت میں نہیں ہے، وہ بھی پاک دامن ہے۔ تیسری بطول ہے بی بی فاطمہ الزہرا۔ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کعبے کے اندر ہے، یعنی اس وقت بھی پلیتی نہیں آئی، جو پاک دامن جو تھی۔ اس کے بعد حالانکہ عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے وہ پلیت ہو جاتی ہے، 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسین پیدا ہوئے، یعنی ظہر کے بعد عصر کے وقت نماز کا وضو کر کے نماز، پوری زندگی میں آپ ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے محبوب کی آپ کی تن جو ہے جس طرح آپ کی چادر پاک ہے، اسی طرح یہ پاک، کسی حال میں پلیت نہیں ہوئی۔ تو یعنی جب پلیت ہو جاتا ہے تو نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، سب چیز معاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ آپ زندگی میں کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی اور نماز پڑھتی رہی۔ آپ چکی پیچھا کرتے تھے، کافروں کو یعنی دانے خرید کر یعنی آٹا دیتی تھی، مزدوری لیتی تھی۔ ایک کافر آئی، آ کر دیکھا کہ حضرت فاطمہ سوئی بڑی ہے اور یعنی اس کا وعدہ ہے کہ صبح تمہیں میں آٹا دوں گی، یہ آٹا نہیں دیں گے، ہمیں دھونے کا موقع مل جائے گا کہ نبی کے گھر والے بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ جب دیکھ کے چلی گئی، کچھ دیر کے بعد آئی، آ کر دیکھا کہ آپ اسی طرح آرام فرما رہی ہیں، چکی جو ہے خود بخود چل رہی ہے۔ وہی عورت دیکھ کر حیران ہو گئی کہ پہلے آئی تو آپ آرام فرما رہے تھے، چکی بند تھی۔ جب میں یہ سوچ کے گئی کہ محمد کے گھر والے بھی یعنی خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدے کے خلاف کرتے ہیں، ہمیں بات باتیں کرنے کا موقع
موقع مل جائے گا. جب دوبارہ آئی تو آپ اسی طرح آرام فرما رہی ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. جا کر اور عورتوں کو بلا کر رہی اور آپ میں محمد کے گھر میں تمہیں نواں کرشمہ دکھا دے. ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جب وہ آ کر دیکھیں گے کہ حضرت فاطمہ آرام کر رہی ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے. محمد کے گھر والوں کے لیے تو فرشتے بھی غلامی کرتے ہیں. اس وقت جبرائیل علیہ السلام چکی چلا رہے تھے اور دانے بیچ رہے تھے کہ کافر لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد کے گھر والے بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس لیے رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ ان پاک دامن کے اوپر میں نے کوئی آنچ بھی نہیں آنے دی کہ اس کو مقرر کر. تو آپ یعنی جب اللہ کی عبادت میں کھڑی ہو جاتی, ایک سجدہ کرتی تو صبح کی اذان ہو جاتی, ایک دل دعا کی کہ اللہ رب العزت تھوڑی کرے پانی بھی دینا بھی چھوٹی بات کرنا وہ کرے. تو آپ یعنی اللہ کی عبادت میں لگ جاتی, ایک سجدے میں صبح کی اذان ہو جاتی. آپ دعا کرتی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی لمبی رات کر دے, ایسی لمبی رات کر دے, میں ایک سجدہ تو دل بھر کر سجدہ کر لوں کہ رب کائنات کہ آج میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ میں نے تیرا سجدہ کیا. ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑی ہو جاتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت والے دن یعنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عورتوں کو یعنی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. اور اہل بیت کے گھر کے دشمن اول سے بھی یزید والے ہیں, اخیر میں بھی یزید والے, اور ان کی نسل میں سے ایک سفیان بھی پیدا ہوگا. یعنی وہ جو آئے گا مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی کے اندر آ کر گھوڑے باندھے گا, اور گھوڑے باندھنے کے بعد اعلان کرے گا کہ جس کا نام فاطمہ ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ, جس کا نام حسن ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ, جس کا نام حسین ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ, جو سادات میں سے اہل بیت میں سید ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ. ان کو ظالم وہ لوگ ان کو یعنی وہاں شہید کریں گے مسجد نبوی کے اندر. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس وقت آسمان کے فرشتے اور جنت کی ہوئے اللہ رب العزت کی دربار میں روئیں گے, رب کائنات یہ ظلم ہو رہا ہے, پہلے بھی اہل بیت کو اوپر یزید والوں نے ظلم کیا ہے, اب بھی یعنی یزید کی نسل میں سے وہ سفیانی جو اب بھی اہل بیت میں حسن اور حسین نام ہے, یا ان بھائیوں کا نام جس نے علی 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 نام ہے اس کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. رب کائنات فرمائے گا صبر کرو مالک یوم الدین, میں نے ایک دن حساب کا رکھا ہے, جب آئیں گے تو میں یعنی اہل بیت کے دشمن اول سے بھی یزید تھا اور اخیر کے اندر بھی یزید کی نسل میں سے وہ آدمی پیدا ہوگا جو صرف ان کے اہل بیت کے نام رکھنے والے لوگوں کو اور سید سادات کو قتل کرے. یہ ایسے لوگ ہیں سید کے دشمن ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جس آدمی نے میرے اہل بیت کے سادات میں سے جس سید کے ساتھ روز عدالت آتا میرے اہل بیت میں سے سید کا احترام کیا, ادب کیا, فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت جنت واجب ہے. یعنی ادب میں سے جنت بھی ملے گی اور بے ادب بھی جنت حرام ہو جائے گی. ادب ایک بڑی چیز ہے, جو لوگ ادب کر کے گئے وہ لوگ یعنی جب دنیا کے اندر پائے. ایک بزرگ ہے میرے آقا کا صحابی تھا, ان کی 3 بیٹیاں تھیں. اس نے روٹی پکا کر اپنے باپ کو دی اور بہنوں کو بھی دی اور کہا کہ تم روٹی کھاؤ میں کام ہو کر آتی ہوں. بہنوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہے, تو اس نے کہا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر جا رہے ہوں, وہاں سے آ کر واپس روٹی کھاؤں گے. تو انہوں نے کہا تو اکیلی نہیں جا, ہمیں بھی ساتھ لے کر جا. وہاں جا کر کھڑی ہو گئی, جا کر کہتی ہے میں آپ کی زیارت کے لیے صرف آج آئی ہوں. تو آپ نے فرمایا آ کر میرے گھر میں بیٹھ جا. فرمایا کہ نہیں, میں اپنے بہنوں کو اور باپ کو روٹی دے
گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب کہ ان کو کہتے کہ تم سارے جانتے جب زیارت کرنے کے لیے گئے تو رب کائنات نے ان کو جلدی بنا دیا۔ آپ ایک دن گھر سے اٹھی، جا کر میں آپ نے بابے کی زیارت کر دیا ہوں، گھر سے چلی تو رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل کہ جا میرے محبوب کو کہہ دے کہ تیری لگتے جگر آ رہی ہے، یعنی اس کے بیٹھنے کا انتظام کر۔ آپ نے وہ چادر بچھا دی کہ میری بیٹی آئے گی، میں اس کو اپنی چادر میں بٹھاؤں گا۔ جب آپ آئی دور سے ابھی آپ کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد واپس جانے لگی تو میرے آقا نے پوچھا میری بیٹی کیسے آئے گی؟ یا رسول اللہ کی 14 دن ہو گئے میرے گھر میں آگ نہیں جلی اور بھوک لگی ہوئی، دل کر رہا تھا کہ آپ کی زیارت کر کے میری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے۔ میں نے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی ہے، میری بھوک اور پیاس بھی ختم۔ وہ تو آپ نے گھر سے چلتے تھے، اللہ رب العزت ان کے لیے پہلے پیغام بھیج دیتا کہ اے محبوب وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کا انتظام کریں۔ تو اہل بیت کے ساتھ جو آدمی محبت رکھے گا وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ لوگ جو اہل بیت کے نام پر سب کچھ لٹا دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جب میں مدینہ پاک کے اندر جاتا ہوں، جہاں کر مسجد آپ کی زیارت کر کے جنت البقیع کے اندر جب جاتا ہوں اور جنت البقیع کے دروازے سے گزرو تو پہلی قبر مبارک جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر روتا، جا کر کہتا ہے میرے محبوب کی بیٹی تیری بات ہر مانی جاتی ہے، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میرے حبیب کی دربار میں کچھ عرض کرتے کہ قیامت والے دن مجھے اس بات کی۔ وہ کہتا میں زندگی کا میں نے اصول بنا دیا تھا، جب بھی مدینہ پاک میں جاتا آپ کے روضے مبارک قبر مبارک کی زیارت کر کے جنت البقیع میں جاتا، جا کر آپ کی قبر مبارک میں جا کے کھڑا ہو جاتا، یہی عرض کرتا کہ آپ نے ابا جان کو یہ عرض کرنا کہ میں گنہگار ساتھی کے فاجر کی قیامت والے دن میری شفاعت کرے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن وہ پیارے محبوب میری شفاعت کریں گے۔ ان لوگوں کا اہل بیت کے ساتھ اتنی پیار اور محبت ہے کہ ہمیں ان کے دربار میں جا کے سب چیز ہماری قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو آدمی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھے گا، فرمایا کہ وہو مات مومن، وہ مومن ہو کر مرے گا۔ فرمایا جو اہل بیت کے ساتھ گزرے گا وہو مات کافر، فرمایا کہ وہ کافر ہو کر مرے گا۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اہل بیت کی حب عداوت ایمان اور کفر کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اہل بیت کا نام لیا جائے ان کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں، اس کے منہ پہ بد آ جاتا ہے کہ اہل بیت کا نام انہوں نے لیا کیوں ہے۔ تو فرمایا میرے آقا نے جو اہل بیت کا نام لیتا رہے گا، جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے رہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جب محرم شریف کا مہینہ آ جاتا ہے مسلمان کے دل کے اندر یعنی اہل بیت کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میرے آقا کی یہ اہل بیت ہے۔ محرم شریف کے اندر لوگ بہت بڑی خیراتیں کرتے ہیں، ان کے نام پر سبیلیں چلاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبیل چلانا حرام ہے، اس کا پانی پینا حرام ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہے، وہ عداوت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت امام حسین کے نام پر یہ چیزیں کیوں چلا رہے ہیں۔ اب محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تو لوگوں نے یعنی سبیل چلانا شروع کر دیا ہے، پر ہم نے بھی کام جو ہے زیادہ اٹھا لیا ہے کہ شریعت کے بھی خلاف کر جاتے ہیں، محبت میں آ کر شریعت کے بھی خلاف کر جاتے ہیں۔ جب یہ اہل بیت یعنی حضرت امام حسین کے نام پر سبیل چلائیں گے، چلانا یہ ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس کے نام پر چلاؤ گے تو آپ کے
رزق کے اندر اضافہ ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سبیل کے صدقے سے ہماری مدد کرے۔ اور یہ کام کرنا ہے کہ جس وقت اہل بیت کے لیے یہ سبیل چلانا ہے، ساتھ کوئی نہیں بجانا۔ بعض لوگ نے قوالی چلا دیتے ہیں، سبیل چل رہی ہے جی، بعض لوگ جب مسیح چلا دیتے ہیں، یہ سبیل چل رہی ہے جی۔ مجھے یہ بتائیں، جو لوگ قوالی سننا ثواب سمجھتے ہیں یا قوالی کو سننا جائز سمجھتے ہیں، کبھی اپنی زندگی میں کسی آدمی نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کا مر گیا تو اس نے قوالی کی ہو؟ کسی نے کوئی آدمی بتا دے، میں نے اپنی زندگی میں یعنی 50-55 سال ہو گیا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی آدمی نے کوئی مر گیا تو اس جگہ پر اس نے قوالی کی ہو۔ قرآن تو ہر آدمی پڑھاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، آج تک یعنی قوالی نہیں سنی، ایسے معلوم ہوا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر اچھی ہوتی تو کرنے والے کے لیے ہم قوالی کرتے جو ثواب ملے گا بھائی۔ اگر کوئی قوالی کرے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ وہ بات ہے۔ ہم جب حضرت امام حسین کی سبیل چلائیں گے اس وقت قوالیاں چلا دیں گے، پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے گندے گانے بھی چلا کے رکھے ہوتے ہیں، یہ سبیل چل رہی ہے۔ عجیب بات ہے یار، حضرت امام حسین کے لیے آپ یہ کام کریں، انہوں نے ہمارے لیے جان قربان کی، کہ اگر وہ جان قربان نہ کرتے تو آج ہمارے پاس یہ قرآن اور دین اسلام نہ آتا، ہم ان کا کرانوں کے ساتھ نام کرتے۔ انہوں نے قربانی دی ہے تو ہمارے پاس یہ اسلام آیا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو ہم کم از کم ان کے لیے چلو قرآن نہیں پڑھ سکتے تو قوالی وغیرہ یا ساز والی چیز تو نہ چلائے۔ ایسے شریعت کے اندر ساز والی کوئی چیز بھی ہے منع۔ کچھ ایسا فرقہ بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، قوالی سننا وہ عبادت سمجھتے ہیں، یعنی قوالی سنو یہ عبادت ہے، یعنی اس کے اندر ثواب ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو بے وقوف اور یہ سمجھتے ہیں یہ نماز صرف ایکسرسائز ہے، یعنی ورزش جو ہم کرتے ہیں، نماز صرف ورزش کے لیے بنی ہے۔ اگر ورزش کے لیے بنی ہے تو اہل بیت کربلا کے اندر نماز نہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ یہ تو ورزش ہے، جو ایک دن ورزش نہ کی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نماز نہ پڑھتی، کوئی آدمی مجھے دکھلا دے، میں نے کسی کتاب کے اندر نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر میں سے گزرا ہو، کوئی آدمی یہ دکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ایک زندگی میں نماز قضا ہو گئی، یا حضرت امام حسین کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہو، یا حضرت علی المرتضیٰ کی ایک نماز قضا ہو گئی ہو۔ اسی طرح اگر یہ ورزش ہوتے وہ نہ پڑھتا، صرف لوگوں نے ایک غصہ بنا رکھا، یعنی عبادت کر نماز پڑھنے والے کو بے وقوف سمجھنا، قوالی کرنا یہ عبادت ہے، یہ ذریعہ نجات ہے۔ حالانکہ قوالی اور ساز کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو سنتے ہیں قیامت والے دن تانبا پگڑا کر ان کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا، اور جس وقت تکلیف ہوگی کہ روئے گا تو فرشتے کہیں گے اس بڑے شوق سے یہ ساز سنتا تھا، بڑے شوق سے وہ گانے سنتا تھا، بڑے شوق سے یہ تبلے زبانیں سنتا تھا، اب یہ بھی مزہ چکھے۔ اس وقت روئے کہے گا کاش یوم یوم الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت، کہ اللہ رب العزت ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دیتا تو سارا کام چھوڑ کر صرف اس کی اتباع۔ تو ہم اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار رکھتے ہیں، اہل بیت کے لیے پانی باندھنا کار ثواب ہے، ان کے نام پر خیرات کرنا کار ثواب ہے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا کار ثواب ہے، درود پاک پڑھنا کار ثواب ہے، صدقہ خیرات کرنا ان کے لیے کار ثواب ہے۔ پر طریقہ یہ نہیں کہ اس وقت تم ڈھول دھماکے کرتے رہو اور سبیل بھی چلاتے رہو۔ میرا نظریہ ہے جو آدمی سبیل چلاتا ہے ڈھول دھماکے بجاتا ہے، میں اس کا مانی نہیں دیتا، میں اس کا مانی نہیں دیتا۔ تمہیں اہل بیت کے حضرت امام حسین کے ساتھ محبت ہے، اس کے نام پر ہم ڈھول دھماکے بجا رہا ہے، جب تیرا باپ مرا ہے تو کیوں نہیں بجایا؟ اگر اس کو خواب سمجھتا ہے میرا باپ یا ماں مری ہے یا کوئی مرا ہے تو کیوں نہیں بجایا؟ خواب ہے تو وہاں کیوں نہیں بجاتا؟ وہاں تو قرآن پڑھنے والے معلوم ہوا کہ یہ کرنا ثواب نہیں، اگر ثواب ہوتا تو ہر آدمی ہندو میں بھی قوالی کرتا۔
منٹ میں قوالی کرتا، 40 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں قوالی کرتے، چلو وہ والے جنت کرواتے کہ باقی جنوں کو ہاتھ قوالی کرتے۔ آج تک میں نے زندگی میں نہیں دیکھا یا بیچ میں قوالی کی ہو یا جمعرات کو قوالی کی ہو بننے کے جمعرات اٹھاتے ہیں یا چلیے پہ کے ختم دیتے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساتھ اچھا ہے۔ جب حضرت امام حسین کے نام پر خبیر چلی جاتی ہے کہ یہ لوگ اس وقت بجاتے ہیں، کچھ خیال تھا اہل بیت کے نام پر تم سینے باندھ رہے ہو اور اہل بیت کے ساتھ تعلقات اور سلوک تمہارا یہ ہے۔ اللہ کا قرآن کو جو سلام ملے گا وہ ہمارے لیے جو جانے قربان کر کے گئے، جو لوگ روکتے ہیں کہ خبیر جلانا گناہ ہے، ان کی دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ان کی زبان سے کبھی اہل بیت کی تعریف نہیں سنی، نہ ان لوگوں نے کربلا کا کوئی واقعہ بیان کیا، یعنی اور کہتے رہیں گے یہ شرک کے پیچھے لگے رہیں گے اور قبر والے کے پیچھے رہیں گے اور یا اللہ کے پیچھے لگے رہیں گے، اہل بیت کی شان ہو کبھی بیان نہیں کریں گے۔ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اہل سنت کرتے ہیں یا شیعہ حضرات کرتے ہیں؟ اہل بیت کی شان بیان اہل سنت کرتے ہیں یا شیعہ حضرات کرتے ہیں؟ جو بندی یا اہل حدیث یہ دوسرے سب کے سب کوئی آدمی اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتا، نہ یہ کربلا کے واقعات بیان کرتا۔ انہوں سے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دو شہزادے لڑے تھے، ایک ہاتھ میں تھا دوسرا باتیں تھا، جو مطلب ایک جنگ جیت لیا دوسرا ہار گیا، تو دو آپ سے جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، نظر ہوتے چلیے اہل بیت میں کوئی شان سمجھتے بھی نہیں۔ ہمارے شہر کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، قیامت والے دن بھی اہل بیت کی محبت ہوگی تو تم جنت میں جاؤ گے، اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ قیامت کے دن حضرت علی المرتضیٰ یعنی پرغلات پہ کھڑے ہوئے، وہاں ہر کسی سے پوچھیں گے بتاؤ کہ اہل بیت کی محبت تمہارے پاس ہے؟ جس کے بعد ہوگی آپ ہوگی چلے جائیں گے، نہیں ہے تو آپ بہت لگا کے چلے جائیں گے، کوئی چلا کہاں کہاں اہل بیت کو نہیں پائیں گے، ہر مقام پر ہر جگہ پہ جنت کے اندر بھی اہل بیت ہوگی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے محبوب کے جس طرح تیری چادر پاک اور تطہیر والی بیدار ہے، اسی طرح یہ پنج تن بھی اسی طرح پاک ہے۔ جو پنج تن کے ساتھ محبت رکھے گا دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی اور پنج تن کی محبت عطا فرمائے۔